بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمی خزانہ چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ محمد وارث آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے سامنے دا اسکالرز آن لائن اکیڈمی کی طرف سے پبلش کیے گئے ایک نوٹس کے کچھ پیجز میرے سامنے ہیں، ان پر اپنی طرف سے وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی کس صورت میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے؟ تو محترم سامعین و ناظرین، بات یہ ہے کہ 2 مرتبہ بسم اللہ کسی صورت میں بھی، کسی قرآن کی صورت میں بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ سورۃ النمل میں 1 مرتبہ قرآن کریم کی مستقل آیت کے طور پر بسم اللہ شریف موجود ہے، اور دوسرا بسم اللہ چونکہ ہر صورت کی ابتدا میں ہے، تو مفسرین کرام کا اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا آیا بسم اللہ شریف ہر صورت کی مستقل آیت ہے یا نہیں ہے۔ تو چونکہ اس میں اختلاف ہے تو بہر کیف ایک قول کے مطابق 2 مرتبہ یہ بسم اللہ بن جاتی ہے۔ تو لیکچرر یا NTS، FPS، PPSC اور KPSC کے اگر پرچوں میں، ٹیسٹوں میں یہ سوال آ جائے تو یہ جواب درست ہے کہ سورۃ النمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ ہے، یعنی ایک سورت کی ابتدا میں اور سورۃ النمل کی ایک مستقل آیت ہے، تو یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ دوسرا کویسچن ہے قرآن مجید کی چوتھی منزل کس سورت سے شروع ہوتی ہے؟ تو وہ سورہ بنی اسرائیل۔ تو قرآن کریم کی صورتوں کو، منزلوں کو یاد کرنے کے لیے ایک مجموعہ کچھ احباب نے بنایا ہے، فمی بشوق اس کا مجموعہ ہے، یعنی فا سے فاتحہ سے شروع ہوتی ہے پہلی منزل، اور فمی میں میم مائدہ، تو یہ فاتحہ سے مائدہ تک ایک ہے، پھر مائدہ سے یونس تک دوسری اگلی منزل ہے، پھر یونس سے بنی اسرائیل، بشوق با ہے تو بنی اسرائیل، پھر بنی اسرائیل سے سورۃ الشعراء تک ہے، شعراء سے والصافات تک ہے، اور والصافات سے سورہ قاف تک یہ قرآن کریم کی منازل ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ آیا ہے؟ تو یہ قرآن کریم میں 4 مرتبہ ہے۔ پہلی دفعہ 4 پارے میں وما محمد الا رسول، اور دوسری مرتبہ سورہ احزاب میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تیسری مرتبہ سورۃ الفتح میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور چوتھی مرتبہ سورہ محمد میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہم۔ اگلا کویسچن ہے کہ حد قذف کا حکم کب نازل ہوا؟ تو اس کا جواب 5 ہجری کو کلک کیا گیا ہے، تو اس کویسچن کو کچھ غور کرنا چاہیے، میرے خیال میں تو 4 ہجری ہے۔ اچھا، بارکیف جامع البیان فی تفسیر القرآن کا مفسر کون ہے؟ تو یہ امام ابن جریر طبری ہیں۔ اللؤلؤ والمرجان کا مؤلف کون ہے؟ تو اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیہ الشیخان، یہ کتاب کا مکمل نام ہے، یعنی لؤلؤ مرجان فیما اتفق علیہ الشیخان، یہ محمد فؤاد عبد الباقی کی کتاب ہے۔ اس میں حضرت مؤلف نے بڑی محنت کے ساتھ ان احادیث کو نقل کیا ہے جس پر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہوئے۔ قرآن مجید میں کل کتنی مساجد کا ذکر ہے؟ تو یہ 4 مساجد ہیں، مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد قباء اور مسجد ضرار۔ 8واں کویسچن ہے کہ تفسیر فی ظلال القرآن کا مفسر کون ہے؟ تو یہ سید قطب الدین قطب شہید اس کے مصنف ہیں۔ اور 9واں سوال ہے کس غزوہ میں خمس نکالا گیا؟ تو آگے لکھا بھی گیا کہ بظاہر سوال درست نظر نہیں لگتا، اگرچہ اس کا جواب بنو قریظہ ہے، لیکن اس کی وضاحت تھوڑی میں کر دیتا ہوں کہ ویسے تو جو خمس کا حکم ہے یہ غزوہ بدر سے ہی لاگو ہے۔ غزوہ بدر میں حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو خمس میں سے اونٹنی دی تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے خود اس وقت خمس نہیں لیا تھا۔ بعد میں جب آیت غنیمت نازل ہوئی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، تو یہ غزوہ بنو قینقاع تھا 2 ہجری میں۔ بدر کے بعد جب یہودیوں نے بغاوت کی تو ان کے خلاف یہ چھوٹا سا غزوہ لڑا گیا جسے غزوہ بنو قینقاع کہتے ہیں۔ یہ بنو قینقاع یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا،
تو انہوں نے جب بغاوت کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو علم بردار بنا کر ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا، تو وہاں سے جو مال غنیمت ہاتھ آیا اس میں سے پہلی دفعہ حضور علیہ السلام نے خود بھی لیا تھا، تو وہ بنو قینقاع تھا۔ بنو قریظہ وہ بھی جنگ نہیں تھی۔ بہرکیف یہاں بنو قریظہ کا آپشن درست لکھا گیا ہے، تو مزید صلاح عام ہے یاران نقتداں کے لیے۔ اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ بنو قینقاع میں جو سپہ سالار تھے وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھے، اور حمزہ جو ہیں یہ حضور کے ایک تو چچا ہیں کیونکہ حمزہ بن عبد المطلب ہیں، اور دوسری اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت حمزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ یہ حضور کے چھوٹے چچا ہیں، سب سے چھوٹے، اور حضور کے بھائی بھی ہیں رضائی، دودھ شریک بھائی ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے بھی حضرت صویبہ کا دودھ پیا ہے اور حضرت حمزہ نے بھی حضرت صوبیہ کا دودھ پیا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن آیت میں کس صحابی کا ذکر ہے؟ تو قرآن کریم میں صرف حضرت زید کا ذکر آیا ہے۔ سورہ احزاب میں ان کا ذکر آیا ہے، اور دو زید ہیں، ایک حضرت زید بن ثابت ہیں اور ایک حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ تو یہ حضرت زید بن حارثہ ہیں جو حضور کے غلام تھے، متبنہ بیٹے بھی تھے، تو ان کے حق میں یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی۔ تو دوسری بات یہ کہ ایک صحابی حضرت زید بن ثابت بھی ہیں جن کا تدوین قرآن میں اہم کردار ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب قرآن کریم کو جمع کیا تو حضرت زید بن ثابت کی جو ہے کمانڈ میں ایک کمیٹی مقرر کی گئی تھی، اور حضرت زید جو ہے قرآن کریم کو اکٹھا کرنے کے لیے حضرت زید اور حضرت عمر فاروق مسجد کے سامنے بیٹھا کرتے تھے اور دو گواہوں کے ساتھ قرآن کریم کی آیت کو لیا کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے وحی غیر مطلوب سے کیا مراد ہے؟ مطلوب تلا یتلو تلاوتاً کا معنی ہوتا ہے پڑھا جانا، پڑھی جانے والی کو وحی مطلوب کہتے ہیں۔ غیر مطلوب جس کو تلاوت نہیں کیا گیا ایسی وحی غیر مطلوب ہوتی ہے، چونکہ وہ وحی جس میں تلاوت ہوتی ہے تو وہ تو قرآن کریم ہے کہ اس میں الفاظ بھی نازل ہوتے ہیں، اور غیر مطلوب وہ ہوتی ہے کہ جس کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلاوت نہیں کیے گئے ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک منشا ہوتی ہے جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، تو وہ وحی غیر مطلوب ہے۔ اگلا سوال ہے مشکوٰۃ المصابیح کس فن کی کتاب ہے؟ تو مشکوٰۃ المصابیح متن حدیث کی کتاب ہے، اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ مشکوٰۃ المصابیح کا جو اصل متن ہے وہ مصابیح السنت ہے۔ مصابیح السنت امام بغوی کی تالیف ہے جس میں اس نے احادیث کو جمع کیا تھا۔ پھر خطیب تبریزی نے مشکوٰۃ المصابیح کو یعنی مصابیح السنت میں کچھ اضافہ کیا، ہر باب میں 3 فصلیں ذکر کیں اور مشکوٰۃ المصابیح لکھی۔ تو مشکوٰۃ المصابیح کا جو اصل متن ہے مصابیح السنت وہ امام بغوی کا ہے، اور مشکوٰۃ المصابیح خطیب تبریزی کی ہے۔ اور خطیب تبریزی نے مصابیح السنت میں اضافہ اس طرح کیا کہ انہوں نے ہر باب کی پہلی فصل میں متفق علیہ احادیث کو لیا جنہیں امام بخاری و مسلم نے نقل کیا، اور دوسری فصل میں اس باب کے متعلقہ ان احادیث کو ذکر کیا گیا جو موطا امام مالک، امام بیہقی، امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ حدیث کی جو کتابیں تھیں مستند ان سے احادیث کو لیا گیا، اور اس متعلقہ باب کی تیسری فصل میں خطیب تبریزی نے ان احادیث کو لیا جو بخاری و مسلم کی شرائط پر پوری اترتی ہیں۔ اگلا کویسچن ہے دوران حج عرفات میں اجتماع ہوتا ہے کس دن؟ تو وہ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں حج ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عمومی طور پہ بات گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج فرمایا وہ 10 ہجری تھا۔ 10 ہجری کو آپ نے جو حج کیا، حج کا دن 9 ذی الحجہ تھا۔ یہ 9 اور 10 کی وجہ سے عمومی طور پہ مغالطہ ہو جاتا ہے، اور حج فرض کب ہوا؟ تو بعض کے نزدیک 5 ہجری ہے، بعض نے 8 ہجری یا 8 ہجری لکھا ہے۔ تو بہرکیف 8 ہجری کا قول بھی صحیح ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو جب حج فرض ہوا تو بھیجا تھا کہ آپ جائیں، امیر حج مقرر کیا، تو چونکہ تیاری نہیں تھی مسلمانوں کی تو حضور خود نہیں گئے تھے،
حضور علیہ السلام نے صرف ایک ہی حج کیا 10 ذوالحجہ کو، اور حضور علیہ السلام نے 4 عمرے کیے اور ایک حج فرمایا۔ اگلا سوال یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بیت اللہ کی چابی مستقل پر دی تھی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن عثمان بن ابی طلحہ کو بلا کر انہیں کعبہ شریف کی چابی دی تھی۔ اگلا سوال ہے، حدیث کی کتاب 40 میں حدیثوں کا ذکر ہے، حدیثوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو 40 کا معنی 40 ہوتا ہے، تو 40 نام کی جتنی کتب احادیث ہیں وہ ان میں 40 احادیث ہوتی ہیں۔ صحیحین سے کیا مراد ہے؟ صحیحین سے مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے۔ صحیفہ صادقہ کا مؤلف حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں۔ بدر کا لفظی معنی کیا ہے؟ تو بدر کا معنی کنواں نہیں ہے، بدر ایک میدان کا نام ہے، وہاں پر ایک کنواں ہے اور اس کنویں کا نام بھی بدر ہے۔ جنگ جمل کب ہوئی؟ جنگ جمل سن 36 ہجری کو ہوئی۔ خلافت عباسیہ کا آخری حکمران کون ہے؟ تو وہ مستعصم باللہ ہے۔ اس قسم کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل علمی خزانہ کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے اور مجھے دعاؤں میں یاد کیجئے۔ والسلام علیکم۔